वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन को कामयाब तिब्बी मुआयने पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। वर्ल्ड कप 2022 की ओरिजिनल ट्रॉफी का दोहा टूर कामयाबी के साथ जारी है। कल इस टूर का आखिरी दिन है। मकबूजा फलस्तीनी अराजी में गासिब इसराइली दस्तों की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। इसराइली वजीर आजम ने ऐलान कर दिया है कि बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा पर इसराइल का हक है। रूस ने ऐलान किया है कि उसने ओडिशा शहर के करीब यूक्रेन के एक बहरी जहाज को तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब मगरबी मुल्कों ने अहद किया है कि वो रूस से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को कामयाब तिब्बी मुआयने पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है और उनकी सेहत व आफियत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी इसी हवाले से सऊदी अरब के बादशाह को तहनीत के बरक़ी तार रवाना किए। इससे कबल सऊदी अरब के शाही दीवान ने ऐलान किया था कि खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने जिद्दा में वाक़ किंग फैसल अस्पताल में कल दोपहर कुछ मेडिकल टेस्ट करवाए जिनके रिजल्ट ठीक आए हैं। बयान के मुताबिक मेडिकल टीम ने किंग सलमान को कुछ वक्त आराम के लिए अस्पताल में ही रखने का फैसला किया है। वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए भारत के वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब वी मुरलीधरन ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। शूरा काउंसिल कुवैत में मुनाकिदा अरब पार्लियामेंट स्काउट यूनियन की जनरल बॉडी के 14वें इजलास में शिरकत कर रही है। ये इजलास परसों बुध तक जारी रहेंगे। कतरी शूरा काउंसिल के मेंबर जनाब खालिद बिन अब्बास कमाल अल अमादी इजलास में काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ओरिजिनल ट्रॉफी का दोहा टूर जारी है। वर्ल्ड कप के आगाज में अब जब 200 से भी कम दिन रह गए हैं, फुटबॉल के शायकीन का जोश व खरोश भी बढ़ता जा रहा है और इस जोश को और भी दोबाला कर रहा है ओरिजिनल ट्रॉफी का कतर टूर, जिसके दौरान कई मकामात पर उसकी नुमाइश की जा रही है। आज कतर फाउंडेशन और मुशर्रिब और कल टूर के आखिरी दिन कतारा में इसकी नुमाइश की जाएगी। हर जगह अवाम बड़े जोश व खरोश के साथ ट्रॉफी का इस्तकबाल कर रहे हैं। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल जनाब खालिद अली अल मौलवी ने प्रमोशनल टूर की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि टूर के आखिरी दिन कल कतारा में इस हवाले से एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। कतर टूरिज्म ने ऐलान किया है कि वो आज पीर से दुबई में वाक़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्केट एग्जीबिशन में शिरकत कर रहा है। ये नुमाइश का 29वां एडिशन है। कतर टूरिज्म ने बताया कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से उसके 32 पार्टनर्स इस नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया भर के सयाहों को कतर आने की तरगीब देना और टूरिस्ट ऑफर्स की तशहीर करना है। कतरी पेविलियन में सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी, डिस्कवर कतर और कतर एयरवेज जैसे बड़े इदारों के आला हुक्काम शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं।
قطر میں سیاحتی سرگرمیوں کو سپورٹ کرنے والے اداروں میں دوحہ میٹرو ایک اہم ادارہ ہے۔ دوحہ میٹرو سیاحتی تقریبات میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے، بالخصوص حال میں ختم ہونے والے عید فیسٹیول کے دوران صبح سے رات گئے تک فراہم کی گئی میٹرو سروس نے عوام کو فیسٹیول میں شرکت کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ دوحہ میٹرو آج کل اپنے قیام کی 30 سالگرہ منا رہی ہے اور اس موقع پر 8، 9 اور 10 مئی کو صرف 3 ریال میں دن بھر کے سفر کے لیے عوام کو ٹریول کارڈ دے رہی ہے۔ دوحہ میٹرو ورلڈ کپ فٹ بال 2022 اور قطر ویژن 2030 کے منصوبوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مقبوضہ فلسطینی شہروں بیت المقدس اور غرب اردن میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور اسرائیلی قابض دستوں کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم جناب محمد اشتیاء نے کہا کہ اسرائیلی غاصب فوجی فلسطینیوں پر جس طرح کے لرزہ خیز مظالم ڈھا رہے ہیں، ضروری ہے کہ عالمی برادری اس منظم دہشت گردی کو روکنے کے لیے اور فلسطینی عوام کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوراً حرکت میں آئے۔ بیت المقدس اور غرب اردن میں کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب قابض دستوں نے جنین کے مغرب میں واقع رومانہ نامی دیہات پر کئی اطراف سے چڑھائی کر دی۔ ایک خطرناک موو اس وقت سامنے آئی جب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اعلان کیا کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی پر صرف اسرائیل کا حق ہے۔ بینٹ نے کہا کہ مسجد اقصی کے حوالے سے وہ اردن کے کسی بھی کردار کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ اعلان اسرائیل اور اردن کے درمیان ہونے والے وادی عربہ امن معاہدے اور دیگر افہام و تفہیم کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی بیان کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری بالخصوص سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پوری مقبوضہ فلسطینی اراضی میں یہودی آبادکاری کو بند کروائے، جس میں بیت المقدس شہر بھی شامل ہے۔ OIC نے سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ غاصب اسرائیلی فوج کو پابند بنائے کہ وہ بین الاقوامی قانون اور دیگر بین الاقوامی قراردادوں کی خلاف ورزیاں نہ کرے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے اوڈیشہ شہر کے قریب ایک میزائل حملے کے ذریعے یوکرین کے ایک بحری جہاز اور خارکیو کے قریب 2 میزائل لانچنگ پیڈز کو تباہ کر دیا ہے۔ روسی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین کے 2 جنگی جہازوں کو بھی مار گرایا ہے۔ ادھر روس آج پیر کے دن وکٹری ڈے کے موقع پر ماسکو میں بہت بڑی فوجی پیریڈ منعقد کر رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے اس موقع پر روسی صدر جناب ولادیمیر پوتین اعلان کر دیں کہ یوکرین کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق کرملن کے متعدد اہلکار یوکرین کے تباہ حال شہر ماریوپول میں موجود ہیں اور وکٹری ڈے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر جناب ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کی تمام کوششیں اس بات پر مرکوز ہیں کہ فولاد کی فیکٹری سے زخمیوں اور نرسنگ اسٹاف کو نکالا جائے۔ اس سے قبل ماریوپول میں واقع اس کمپاؤنڈ میں موجود تمام عورتوں، بچوں اور بڑی عمر کے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ ماریوپول شہر پر روس کے حملے میں سینکڑوں تاریخی مقامات تباہ ہو گئے ہیں۔ ادھر مغربی ملکوں کے رہنما پابندی کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے یوکرین کی سپورٹ کے لیے کیو کا دورہ کر رہے ہیں۔ G7 میں شامل ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ روس سے پیٹرول کی برآمدات پر یا مکمل پابندی لگا دی جائے گی یا ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا۔ ادھر امریکہ نے روسی میڈیا اور دیگر مالدار شخصیات پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین کو کامیاب طبی معائنے پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا۔ قطر ورلڈ کپ فٹ بال 2022 کی اوریجنل ٹرافی کا دوحہ ٹور کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ کل اس ٹور کا آخری دن ہے۔ مقبوضہ فلسطینی اراضی میں غاصب اسرائیلی دستوں کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی پر صرف اسرائیل کا حق ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اوڈیسا شہر کے قریب یوکرین کے ایک بحری جہاز کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب مغربی ملکوں نے عہد کیا ہے کہ وہ روس سے پیٹرول نہیں خریدیں گے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔